آپ سے صبا صاحبہ سے میں پوچھوں گی کہ جب آپ کی شروعات ہوئی، آپ نے بولا کہ ایز این اناؤنسر آپ نے شروعات کی، پھر خبریں پڑھی اور اداکاری بھی کی، اور ماشاء اللہ سے ابھی آپ ہوسٹنگ بھی کی، اور اب تو آپ بہت کامیاب ایکٹریس ہیں، آپ اس سے آپ کو لوگ جانتے ہیں. تو کیا جب آپ آئی تھی تو آپ کے مائنڈ میں یہی تھا کہ میں نے ایکٹریس بننا ہے، یا اس وقت آپ نے کیا سوچا تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا. تب وہ ایسا دور تھا، میں 81 میں نے ٹی وی جوائن کیا تھا، جب میں نے خود میٹرک کیا اور میں ٹی وی آ گئی. اور تب میں اسٹوڈیوز ہوتے تھے لاہور میں، ظاہر ہے کہ ہم تو ایک ڈیوٹی کی طرح جاتے تھے. صبح گئے، میچز ہوتے تھے تو ہماری صبح 6 بجے بھی ڈیوٹی ہوتی تھی، ہم چلے جاتے تھے. اور مختلف ریکارڈنگ اسٹوڈیوز میں ہو رہی ہوتی تھی ڈراموں کی. تو جب ڈرامہ آرٹسٹ کو دیکھتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ یہ بھی اچھا کام ہے. پھر ایک دم سے خیال آتا تھا نہیں یہ شاید اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں آرٹسٹ کو ڈراموں میں کام کرنے کو بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ تو بعد میں اب اچھی بات ہے کہ پڑھے لکھے اچھے مہذب گھرانوں سے بچے بچیاں آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور اس کام کو عزت مل رہی ہے. پہلے ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گی، کیونکہ مجھے ٹی وی پر آنے کے لیے اپنے بھائی سے بہت باتیں سننی پڑی. میرے ڈیڈی نے بہت لڑکی ہونا اور میرے ڈیڈی نے بہت سپورٹ کیا، لیکن میرے بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، اسکرین پر آنا، وہ بھی لڑکی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے ڈیڈی نے کہا کہ بھائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، میں باپ ہوں، تم کرو. تو میں فرسٹ ٹائم، میرے کبھی بھی اناؤنسمنٹ کا، نیوز کا، کسی کا بھی ایسا نہیں تھا ذہن. لیکن میں نے ایک اسکول میں جاب کی، وہاں کوئی ایک بچی آرٹسٹ کی بیٹی پڑھتی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو تھیٹر دیکھنا ہے. میں نے کہا مجھے تھیٹر تو نہیں، مجھے ٹی وی اسٹیشن وزٹ کرنے کا شوق ہے. تو وہ مجھے لے گئی تھی ٹی وی اسٹیشن. اس دن اناؤنسرز کے لیے آڈیشنز ہو رہے تھے. اچھا. تو رفیق احمد وڑائچ صاحب جو اس وقت پروگرام مینیجر تھے، انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو شوق ہے؟ میں نے کہا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ مجھے خبریں پڑھنے کا شوق ہے. انہوں نے کہا آج آڈیشن ہو رہے ہیں اناؤنسرز کے، اگر آپ دینا چاہیں تو. تو میں نے کہا مجھے شوق بھی نہیں تھا اور اتنا کوئی کریز نہیں تھا کہ میں سوچتی کہ یہ مشکل. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسکول کے زمانے میں ڈیبیٹر تھی، تو مجھے یہ پتا تھا کہ میری روانی بولنے میں صحیح ہے. تو میں جب میک اپ روم میں گئی، ٹہل کر سب یاد کر رہے تھے. میں کہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی. میں نے ایک نظر دیکھا اور جب میری باری آئی تو میں نے وہ اناؤنسمنٹ کر دی. وہ جو ایک شروع میں 4:05 پر بصیرت سے شروع ہوتا تھا پروگرام اور فرمان الہی پر ختم ہوتا تھا. تو وہ سارے میں نے بول دیے. اور جب میں واپس گئی ان کے آفس میں تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو 23 یا 24 لڑکیاں تھیں وہ ریجیکٹ، میں سلیکٹ ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ تو کل سے آ جائیں. میں نے کہا کل سے آ جاؤں؟ یہ کیا کام ہے؟ کہ انہوں نے کہا نہیں کل سے آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے بھی، ٹرینڈ بھی کریں گے. تو میں گھر آئی تو بس پھر ایک ہنگامہ تھا. لیکن بہرحال میں نے پھر جوائن کر لیا ٹی وی. اور تب سے 81 سے میرے خیال میں میرے 3 بچے ہوئے، یا شادی کا جو ایک چھوٹا سا گیپ آیا، یا بچوں کی ڈیلیوری کے دنوں میں جو گیپ آیا، وہی آیا ہوگا میری زندگی میں. ورنہ میں 81 سے اب تک ماشاءاللہ مسلسل کام ہی کرتی. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے. تو آپ کے کام پر مبنی ایک مختصر سی شو ریل ہے ہمارے پاس، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دکھائیں. ہاں پلیز دکھائیں، میں بھی تو دیکھوں. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین ٹائم میں ویکلی نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا فیصل. معیشت کی بحالی کے لیے حکومت نے مؤثر اقدام کیے ہیں. اب تاجر برادری کا فرض ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے اور ٹیکسوں کی وقت پر ادائیگی کرے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. شرجیل نے جس عورت کے لیے اپنا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا، اسے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے کسی شرط کی خاطر؟ کیا سائرہ اس ساری نئی صورتحال کے بارے میں جانتی ہے؟ احمد کا فون آیا تھا اسے. تو وہ سفتر کی شرط والی بات جانتی ہے کیا؟ پتہ نہیں، اس کا اس نے ذکر نہیں کیا مجھ سے. فی الحال میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا انکل سے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں بہت دیر تک ان کے اصرار کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکوں گی. کیوں نہیں آ سکتی میں؟ اور یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیوں اتنا رش لگا ہوا ہے؟ ہاں چپ رہو. اور یہ کیوں آئی ہے یہاں؟ میں وہ سونیا کی تنخواہ لینے آئی تھی.
اور یہ دونوں یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ یہ لوگ نوکری کے لیے آئے. تھینک یو طارق, تھینک یو سو مچ. تم نے میری اتنی بڑی پریشانی دور کر دی. ویسے تم ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہو, تمہیں تو ڈراموں میں کام کرنا چاہیے, اچھے ایکٹر. یہ تو آتے کن چکروں میں پڑ گیا عادل؟ خالہ مجھے تو سبا نے کہا تھا, میں تو اس کو جانتا تک نہیں ہوں. جاننے کی کوشش بھی مت کرنا, ایک نمبر کی پاگل ہے وہ لڑکی. پتہ نہیں اس کی ماں کیسے جھیلتی ہے اسے. لو بتاؤ بھلا, ایسے بنتا ہے کوئی ماڈل؟ خالہ یہی میں نے اسے منع کیا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. آسان سے زیادہ ذلالت سے بھرا کام ہے یہ. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے لوگ. ماں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بڑی سونی لگ رہی ہے ہیرے. سچی؟ واہ واہ واہ, کیا بات ہے. خوبصورت اور بہت ساری الگ الگ دور کی, اور آپ کی نیوز کاسٹنگ کے دور کی تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی. ایسی دبلی پتلی سی لڑکی, بہت ہی دبلی پتلی تھی, پھر بیکومن کرنے پڑتے تھے بال, پھر سر پہ دوپٹہ رکھنا پڑتا تھا, تو بالکل اتنا سا منہ ہوتا تھا. تب سے لے کے اب تک وہی خوبصورتی. کیسا لگا آپ کو؟ آپ کا پہلے ڈرامے کی بھی کلپ ہے اس جی میں جی جو جی جی, آپ وہ کے پہلا میرا سب سے پہلا ڈرامہ تھا, اور جو کہ بہت اتنا ہٹ ہوا کہ اس کے بعد بس پھر مجھے اتنی آفرز آئیں کہ کبھی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ میں کبھی اناؤنسمنٹ کرتی تھی. کیونکہ جب میں چھوڑ رہی تھی ایکٹنگ کی طرف آ رہی تھی, تب بھی میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم اتنا رسپیکٹفل کام کر رہی ہو, نیوز بہت ایک رسپیکٹیبل کام ہے, تو تم اس کے بعد اب ایکٹنگ کرو گی. تو میں نے کہا کہ اب مجھے آفر ہو رہی ہے, میں کیا کروں. میرے ہسبینڈ نے ہمیشہ سے مجھے سپورٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو, جب تمہاری یہ بیٹی کی شادی ہوگی نا تمہیں پرابلم ہوگی, میں تمہیں بتا رہا ہوں, ابھی بھی سوچ لو. اچھا. تو میں نے جی ایکٹنگ شروع کر دی. ماشاءاللہ بیچ میں بیٹی کی شادی بھی ہو گئی, ان لوگوں نے اتنی محبت سے رشتہ مانگا, سب کچھ. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کام کوئی بھی اچھا برا نہیں ہوتا, انسان ہوتا ہے, یا اس کے حالات ہوتے ہیں اچھے برے. تو الحمدللہ. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کامیڈی کیریکٹرز بھی پلے کیے, سنجیدہ کیریکٹرز بھی کیے, تو کون سے کیریکٹرز ایسے تھے کہ جو آپ کو کر کے زیادہ مزہ آیا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے ہمیشہ سے اچھے ڈائریکٹرز ملے ہیں, اچھے رائٹرز ملے ہیں, اچھے چینلز ملے ہیں, اور مجھے کوئی بھی کام, کئی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری تشنگی رہ گئی, ہمیں یہ کرنا ہے, ابھی بھی مجھے یہ کیریکٹر کرنے کی چاہت ہے. آپ یقین جانیں میں اتنی بلیسڈ آرٹسٹ ہوں جسے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کاش مجھے وہ کیریکٹر آفر ہو. وہ میں نے پاگل سے لے کر, ماڈرن سے لے کر, غریب سے لے کر ہر طرح کا, ہر قسم کا کیریکٹر ادا کر دیا. اور اب تو مجھ پر چھاپ لگ چکی ہے ایک ظالم ساس کی, کیونکہ اتنے میں نے ظالم ساس کے کیریکٹر کیے ہیں. اور نیگیٹو کیریکٹر میں ظاہر مارجن بہت ہوتا ہے, اور ایسا برڈن اور ایسا کیریکٹر اس آرٹسٹ کو آفر ہوتا ہے جو اسے فلفل کر سکے, یا ان کی ریکوائرمنٹس, یا ان کی کیا کہنا چاہیے, کیریکٹر کو اچھے طریقے سے نبھا سکے. تو مجھے الحمدللہ ایسے کیریکٹر آفر ہوتے ہیں کہ میرے جتنا ہیرو اور ہیروئن پر بوجھ ہوتا ہے شاید اس سے زیادہ ہی مجھ پر ہوتا ہے. زبردست. اور آپ کی اداکاری بھی ہیرو ہیروئن کے اوپر حاوی ہوتی ہے ہر کیریکٹر میں, چاہے آپ کا جو بھی کیریکٹر ہو. غزالہ صاحب, آپ کو کبھی ایکٹنگ کی آفر آئی؟ جی نہیں, کبھی نہیں آئی, میں اور شاید کر بھی نہ سکوں. کبھی نہیں. تو ایک اناؤنسر سے پی آر او کا کیسے بنی آپ؟ دیکھیے, اناؤنسمنٹ تو میں نے شروع کر دی تھی, اور تقریباً 11 سال میں نے اناؤنسمنٹ کی. آفٹر آل آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے دن بعد اناؤنسمنٹ میں چینجز آنے شروع ہو جاتی ہیں, فیس ہو جاتا ہے. پھر میری شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہوئے, تب تک میں کرتی رہی. اس کے بعد پھر میری لیے پرابلم ہو گئی, تو پھر چونکہ میں امپلائی تھی تو اس لیے میں نے کہا کہ میں کسی اور اس میں جاؤں. تو پھر میں پی آر سیکشن, اور وہ میرا زندگی کا بہت خوبصورت دور تھا. جی جی. پی آر میں نے بہت کچھ اچیو کیا, اور بہت کوششیں کی, اور اپنی آرگنائزیشن کو. اناؤنسمنٹ کا زمانہ تو خیر بہترین زمانہ تھا ہی, لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت اناؤنسمنٹ کرنا آسان کام نہیں تھا. آپ بلیو کریں, ایک ایک چیز ہمیں یاد ہوتی تھی. اگر ایک پروگرام کی کمرشل 10 ہیں تو 10 یاد ہوتی تھی, اور ہمیں اتنا خوف ہوتا تھا کہ ہم نیچے نہ دیکھیں. حالانکہ لوگ کہتے تھے کبھی کبھی دیکھ لیں, لیکن ہم لوگ بہت ڈرتے تھے اتنا. یا ایک اناؤنسمنٹ کر کے جاتی تھی, دوسری کے لیے ہم یہ کوریڈور گواہ ہیں
مجھے یاد ہے حمید کاشمیری صاحب کے لفظ کہ بی بی اگر اتنی یاد کر رہی ہوتی تو قرآن کی حافظ ہو جاتی. اتنا ہم لوگ. اور پھر اس زمانے میں جیسے ابھی صبا نے بتایا کہ جب میچز کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اس زمانے میں ایک ہمارے یہاں کراچی ٹیلی ویژن کا کانسیپٹ تھا ہوسٹس آف دا ڈے ہوتی تھی. صبح 9-10 بجے سے جو اناؤنسمنٹ کرتی تھی رات کے 11 بجے تک کی بھی اناؤنسمنٹ ہے تو اس نے اکیلے کرنا. اچھا جی. اور ہر اناؤنسمنٹ جو تھی ہر پروگرام کی 2 اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. ایک دفعہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ پروگرام پیش کیا گیا, دوبارہ پھر کہتے تھے پیش کیا گیا. آپ یہاں پر موجود ہیں پی ٹی وی پر اور ہمارے اسٹوڈیو میں لائیو ہیں تو اناؤنسمنٹ کر کے بتائیں نا. جی بالکل بتاؤں گی. بالکل ہمارے ناظرین کے لیے بھی سننا چاہیں گے. جی بالکل. اور یاد آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کی جانب سے آج شام کی میزبان غزالہ یاسمین آپ سے مخاطب ہے. آج شام جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں. اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہم پروگرام آپ کے لیں گے وہ رب نام سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں. پروگرام ہے بصیرت. ارے واہ کیا بات ہے, کس روانی سے آپ نے بولا. کچھ بھولتے اور نہیں. آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گی کہ کچھ آپ ہمیں اناؤنسنگ کے طور پہ اناؤنسمنٹ کے طور پہ کچھ سنائیں. اناؤنسمنٹ میں کرکٹ کی سنا دیتی ہوں. کرکٹ کی جب ہم کیا کرتے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر سے ہم اپنے کراچی, کوئٹہ, پشاور اور راولپنڈی, اسلام آباد کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور لیے چلیں گے جہاں سے آپ پاکستان اور بھارت کے مابین تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے کھانے کے وقفے کے بعد کا کھیل براہ راست دیکھ سکیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لیکسن ٹبیکو کمپنی لمیٹڈ. ارے واہ زبردست, خوبصورت. یہ یاد کرنے کی وجہ ہوتی ہے. بالکل یاد کرنا دیکھنا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور پھر جیسے 14 اگست کی آپ کو بھی یاد ہوگا 14 اگست کی اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں تو اس سے ہر اناؤنسمنٹ سے پہلے جو آپ جس صوبے سے آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اس لینگویج میں آپ کی ایک پورا پیراگراف ہوتا تھا جو آپ نے اس سے ریلیٹڈ بولنا ہوتا تھا. تو وہ بھی ایک بڑا اچھا, میں پنجابی میں کیونکہ لاہور سے کرتی تھی تو میں پنجابی میں بولتی تھی. کراچی میں میرے خیال میں سندھی ہمیں بھی پتا چلے کس طرح بنگلہ میں بھی اناؤنسمنٹ کی بنگلہ زبان. پنجابی میں بولیں گی صبا صاحبہ. پنجابی تے جی میری اپنی زبان ہے تے میں پنجابی دی تے جی بس بڑی گوڑی پنجابی بولنی ہے, لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پنجابی ایک بڑی کرخت زبان ہے. میں کہنی ہے بڑی میٹھی زبان ہے پنجابی. بالکل میٹھی زبان, میٹھی زبان, میٹھی شکل, کیا کہنے. اچھا غزالہ صاحبہ, آپ نے ایک 37 سال پی ٹی وی کے ساتھ گزارے. ہاں جی, تقریباً بڑی ذمہ داری کا کام ہے پی آر او کا کام کرنا. کبھی فیل ہوا کہ بہت ذمہ داری ہے یا کہ نہیں کر پاؤں گی؟ ہر لمحہ فیل ہوا, ہر لمحہ فیل ہوا. اس لیے کہ دیکھیے آپ کے پریس سے آپ کی ریلیشن, آپ کی اپنی ٹیلی ویژن, اپنی آرگنائزیشن کی ڈیپتھ تھی, آپ کی اس کی پروجیکشن تھی, ہر چیز کو بہت سنبھل کے. پریس ریلیزز تھیں, آپ کی کانفرنسز تھیں, پورے ایوارڈس ہم کرتے تھے. یہاں سے اسلام آباد جاتے تھے, لاہور جاتے تھے, سہاورا کام جو ایوارڈس کا ہوتا تھا. اچھا, آپ شو سے پہلے بتا رہی تھی وار کے ٹائم پہ بھی, وار میں 70 کی وار میں ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹس کی. سمٹ میں اناؤنسمنٹ سمٹ ہوتی تھی, یہ ہوتا تھا کہ اسلامک سمٹ تھی 72 میں. اب وہ فلاں جگہ سے ظاہر مسلم کنٹریز کے سارے سربراہ آتے تھے, لیکن اینڈ آف ٹائم پہ چینج ہو گیا کہ جی اس وقت ان کی ڈیلے ہو گئی, یہ ہے فٹافٹ دوسری اناؤنسمنٹ یاد کریں, انہوں نے آنا ہے. بڑا یہ مطلب بڑا ہیکٹک کام تھا, لیکن اس میں محبتیں بہت تھیں, مزہ بڑا آتا تھا. ہمت کہاں سے آتی؟ اور الیکشن 70 یہ ہال ہوتے تھے, اس میں سجے ہوئے ہوتے تھے, 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی ڈیوٹی ہوتی تھی. اور لوگ کہتے جائیں سو جائیں, سب بیٹھ جاتے تھے, کہتے تھے اب ہماری ڈیوٹی آف ہے, اب ہم دیکھیں گے. کوئی ان کا بہت 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 ایکسائٹمنٹ. یہ ہمت کہاں سے آتی تھی, انسپریشن کے اتنا سارا کام؟ یہ سب محبت اور لگن. میں نے کہا سفر محبتوں کا یہاں سے نہیں, آج نہیں شروع ہوا, یہ پہلے سے شروع اور رہے گا, ساری عمر رہے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ٹیلی ویژن نے بہت کچھ دیا ہے. آپ کا ادارہ نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک ایسی چیز دی ہے جو شاید آپ بھی دیکھ لیجئے جتنے بھی چینلز ہیں, ماسٹر مائنڈ آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نظر آئے. بالکل, یہاں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر سب کے پیچھے. بالکل, اسلم اظہر, عبدالکریم بلوچ, ظہیر خان, کون سے میں, شہزاد خلیل, امیر امام, کون سے دور ہم نے نہیں دیکھا. اطہر وقار عظیم, اختر وقار عظیم, سلطانہ بی بی, کیا منیزہ ہاشمی, کون سے لوگ. بالکل ایسے ہی. صبا فیصل صاحبہ سے ایک بہت دلچسپ سوال میں پوچھنا چاہوں گی. گلوکاری
की कभी आपने? नहीं इस वो ही रह गया एक, बाकी तो सब कुछ कर लिया आपने। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, एक्टिंग में, बाकी कामों में आप कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, आप कर लेते हैं। सही। ये गुलकारी जो है ना, ये इतना मुश्किल काम है, या आप हैं या नहीं है। सुरों के साथ आप बगावत नहीं कर सकते और ये जुर्रत नहीं कर सकते। पहले तो मैं कभी शोज में गा भी लेती थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जुर्रत नहीं करनी चाहिए। सही। सही। हाँ।